الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، جس طریقے سے انگریزی مہینوں میں جنوری پہلا مہینہ کہلاتا ہے اور یہ انگریزی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اعتبار سے اردو کے مہینوں میں محرم سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر محرم کے مہینے کے اندر بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ شہادت کوئی غم نہیں، بلکہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہوئی وہ ایک طریقے سے فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اگر شہادت کوئی غم کی بات ہوتی تو حضور کبھی اس کی تمنا نہ کرتے۔ اس طریقے سے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت کی تمنا اور آرزو چاہتے تھے۔ ان کی ایک دعا ہے جو وہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے فخر کا مہینہ ہے، اسے غم کا نہ سمجھا جائے۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں جو کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے اس میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم گزری ہے بنی اسرائیل میں محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ ثواب روزہ رکھنے کا ہے تو محرم کا روزہ ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہے تو نفلی روزوں میں وہ محرم کا روزہ ہے۔ لیکن اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے۔ اگر 9ویں کا نہ ملانا چاہیں یا بھول جائے، رکھا نہ جائے تو 11ویں تاریخ کا ملا لیا جائے، یعنی 9 تاریخ یا 10 تاریخ یا 10-11 تاریخ۔ تنہا روزہ رکھنا صرف محرم کی 10 تاریخ کا گویا کہ یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب عاشورہ کے روزے کو یعنی 10 محرم کے روزوں کو رکھنے کو کہا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہودی بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لو، 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا، تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائیں۔ لیکن آج کل علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اس روزے کو ترک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لے باعذر یا کسی عذر کی وجہ سے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اس مہینے کے اندر تو خاص طور سے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ پورے سال نفلی روزے رکھیں گے تب جا کر اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر خاص طور سے 10ویں تاریخ کو آپ اپنے گھر والوں پر وسعت کشادگی کے ساتھ خرچ کریں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جو اس مہینے میں خاص طور سے 9، 10، 11 ان تاریخ کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے رزق کے اندر کشادگی فرما دیتے ہیں۔
یعنی اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، محرم کے مہینے کے اندر خاص طور سے آتش بازی سے، ڈھول نکاروں سے بچا جائے، اس لیے کہ ان چیزوں کو نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں نے کیا اور نہ آپ کے بعد اولیاء کرام بزرگان دین، کسی بھی انسان کا، کسی بھی بزرگ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو گویا ہم یہودیوں کے ساتھ دے رہے ہیں، یزیدیوں کا، شیعوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو سراسر غیر ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غلط جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، محرم کا مہینہ، اس سے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی تعلق ہے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو جو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تو یہی 10 محرم تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری سے شفا یاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی 10 محرم ہوگا۔ اس لیے 10 محرم میں کوئی خرافات نہ کی جائے جس سے دین کے اندر بڑھاوا ہو اور بدعت کے ہم مستحق بنیں، اور جو بدعت کا مستحق بنتا ہے گویا کہ وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو ہمیں جنت کی طلب ہونی چاہیے، جنت والے ہی کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔